اچھا جی شروع کرو. کل والا یا نیا ہے جی؟ آئے اچھا جی آپ کل بتائیں. کمی بیشی نکل جاتی ہے نا. جی ہاں. جی ہاں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی رب، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. جی ہاں. انہیں پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا، فنا کرنے والا، پھر دوبارہ پیدا کرنے والا. جی فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، کیا مطلب؟ اسی کے بن جاؤ. ہاں اسی کی بن جاؤ، اسی کی غلامی کرو. اچھا اب کیا اسی کی بننے کا کیسے بنیں گے؟ اسی کی بن جاؤ. اس کے دین پر چلنے سے. ہاں اس کے دین پر چلنے سے جی. دین پر چلنے سے. اوامر و نواہی پر چلنے سے. ہاں اوامر و نواہی پر چلنے سے. دین پر چلنے سے بات بازی نہیں ہوتی ہے. اس کے دین پر چلو. جی اوامر و نواہی. ابھی واضح نہیں ہے. جو آپ نے پہلے معنی بتایا تھا وہ کیا بتایا؟ فاعبدو، اسی کے بن جاؤ، اسی کے لیے رہو. اسی کے لیے رہو. جی ہاں. بن جاؤ نہیں، اسی کے لیے رہو. رہو. جی جی جی. بس یہ اسی کے لیے رہو کا یہی مطلب ہے نا. جی ہاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے لیے رہو. ہر وقت یعنی اس کی غلامی میں رہو. ہاں ہر وقت اس کی غلامی میں کس طرح رہو؟ یعنی زندگی کا ہر کام اس کو راضی کرنے کے لیے ہو. بات بازی نہیں ہوئی. اچھا تو ایک فاعبدو ایک ذہنی چیز ہے. ذہنی چیز فاعبدو ذہنی چیز. جیسے دکان پر ملازم رکھ لیا نا، 8 گھنٹے کا ملازم ہے. اب 8 گھنٹے تک اس کی ذہنی سوچ یہ ہے کہ میں ملازم ہوں. یہ بات سمجھ آئیے؟ جی ہاں. یہ عبادت ہے. ہاں اچھا اگر استحضار نبی ہو، ہاں استحضار نبی ہو، لیکن کوئی کام اگر اس کے سامنے ایسا آ جائے کہ ملازم ہونے کی وجہ سے اس کے اختیار نہیں ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کسی نے اس کو کہا مجھے ادھار سودا دے دو، تو وہ ادھار سودا دے گا اس کو؟ نہیں جی. کیوں؟ اب یہاں اس کی ذہنی سوچ یہ آ گئی کہ میں ملازم ہوں. جی ہاں. اب یہ جو سوچ آ گیا میں ملازم ہوں، یہ عبادت ہے. فاعبدو ہو. جی. اب بولو کیا سمجھ آئے فاعبدو ہو؟ جیسے ایک ملازم 8 گھنٹے کے لیے دکان پہ ہوتا ہے، اس کی ذہنی سوچ ہوتی ہے ہاں کہ میں یہاں پر ملازم ہوں. کہ میں ملازم ہوں. جی ہاں. میں ملازم ہوں. اچھا اب میں وہ کام کروں گا جو ملازم کرتا ہے. جی ہاں. جی ہاں. ہاں مالک والا کام میرا نہیں ہے. اچھا تو اب یہ جو ہے نا، میں دین پر چلنا
تم دل پر چلو، بات تو ایک ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے نا، دل پر چلنا بھی یہی مطلب ہے، ہاں، لیکن اس سے جو ہے انسان کی سوچ نہیں بنتی ہے۔ ہاں بولو، فاعبدو کیا مطلب ہوا؟ جیسے ملازم یا غلام، جیسے اس کے اپنے مالک کے ساتھ اس کا ذہنی سوچ ہوتی ہے، ہاں تو اس طرح تم اللہ کے لیے رہو۔ ہاں ہاں، یہ سوچ جو ہے یہ عبادت ہے۔ جی اچھا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا اس سوچ کو ظاہر کرنا ہے، یہ جو ذہنی سوچ ہے نا اس کا اظہار ہے۔ ہاں جی، کیا سمجھ آئی بات؟ جو ذہنی سوچ ہے اس کا اظہار نماز ہے۔ ہاں، کوئی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، یا جو بھی دین کا کوئی چھوٹا سا امر مستحب، ہر مستحب امر ہو، واجب ہو، سنت ہو، کوئی بھی جو کرتا ہے تو یہ اس ذہنی سوچ کا اظہار ہے کہ میں اسی کا ہوں تو اسی کا کام کر رہا ہوں، اسی کا کہا ہوا کام کرتا ہوں، جو اس نے کہا ہے وہ کرتا ہوں، اپنی خواہش میری نہیں ہے، نفسانی خواہش میری نہیں ہے۔ جی یعنی اس کے مقابلے میں نفسانی خواہش پیش آتی ہے۔ بولو فاعبدو، یہ جو اس کا جو مفہوم کا سمجھنا فرض ہے نا، فرض۔ جی ہاں، سارا مسئلہ اسی کا تو ہے، یہی تو لا الہ الا اللہ ہے۔ جی اگر اس میں کتنا بہت عرصے سے بات میں کہہ رہا ہوں، ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے، مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھتی ہے، اب آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتے ہو۔ دو باتیں ہیں، یا تو ذہن میں پوری طرح بیٹھی نہیں ہے، یا بیٹھی تو ہے لیکن ظاہر نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں، آپ بتا سکتے ہیں دونوں وجہ میں کون سی وجہ ہے؟ جی ظاہر کرنا ہے مشکل ہے۔ ہاں، فاعبدو، ہاں کیا مطلب؟ اسی کے لیے رہو، یعنی اسی کی غلامی میں رہو۔ ہاں، جب فاعبدو ہو تو وہ معبود بن جائے گا۔ آپ تم عابد ہو، وہ معبود ہے۔ اگر ذہن میں ہے کہ معبود کوئی اور بھی ہے تو فاعبدوہ نہیں ہوا۔ جی فاعبدوہ، اسی کو معبود بنا لو، تم عابد بن جاؤ، اس کو معبود بنا لو۔ ہاں بتاؤ کیا مطلب ہوا؟ اسی کو معبود بناؤ، تم عابد ہو، یعنی اسی کی غلامی میں رہو۔ آئے اللہ کو معبود بناؤ اور ہم عابد ہیں۔ ہاں، معبود بنانے سے کیا مطلب ہے؟ ذہنی سوچ یہ ہو کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، بس یہ بات ہے۔ یہ غلام سے کیا مراد ہے؟ غلام ہوں، یعنی میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، میری زندگی اللہ کے لیے، کیا مطلب اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کے دین پر چلنے سے۔ ہاں، نہ وہ کروں گا، میں وہ کام کروں گا جو اللہ نے کہا ہو۔ اب یہاں پر نفسانی خواہش آ گئی ہے، میں وہ کروں گا جو اللہ نے کہا ہو، اور جو میرا نفس چاہتا ہے وہ نہیں کروں گا۔ اگر نفس کی چاہت بھی، ہاں، اللہ تعالیٰ کی
کہی ہوئی کے مطابق ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کچھ اور ہے، نفس کی چاہت اور ہے، تو اس وقت نفس کی چاہت چھوڑ کر کے جو اللہ نے کہا ہے وہ کروں گا۔ جی ہاں بولو کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ کروں گا۔ اپنی کوشش کر لو، جو میرے الفاظ ہیں ان کو چھوڑ دو، جو آپ نے فعبدو کا مفہوم سمجھا ہے وہ بیان کرو، جیسے آپ کر سکتے ہو کر لو۔ یعنی زندگی ہماری اللہ کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، جو اللہ نے کہا ہے اسی کو کرنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھنا، اور جس سے منع کیا اسے منع ہونا ہے۔ ذہنی سوچ یہ ہو کہ میری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کی جو کہی ہوئی ہے اس بات پر چلنا ہے۔ مقابلے میں نفسانی خواہش آئے گی، نفسانی خواہش کو نہیں دیکھنا، اللہ کی کہی ہوئی پر چلنا ہے ہر حال میں۔ بس اب یہ جو مفہوم آپ نے بیان کیا ہے اس پر پکے رہنا ہے، اس پر رہنا ہے، اور پوری امت کو اس پر لانا ہے۔ جی یہ ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت، پوری امت کو اس پہ لانا، خود بھی اس کو جمع رہنا ہے اور امت کو اس پر لانا ہے۔ اچھا، حاضر کا مسئلہ ہے کہ حاضر صراط مستقیم، حاضر کا یہ فعبدوہ ہے۔ جی ہاں، جب تم اسی کے لیے ہو جاؤ گے تو یہ صراط مستقیم ہے، اسی کے لیے ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں؟ اللہ کی راضی کرنے کے لیے اس کے اوامر اور نواہی پر چلنے۔ ہاں، میرا جو کام ہے وہ کام وہ ہے جو اللہ نے مجھے بتایا ہے، جو اللہ نے کہا وہ کام کروں گا۔ جی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ جی ہاں، تو میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے دین کے لیے ہوں۔ جی ہاں، اللہ کے دین کے لیے ہوں۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے ہو گیا، اللہ کے دین کے لیے ہو گیا، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ کیا مطلب صراط مستقیم ہے؟ جو اللہ کے دین کے لیے ہو گیا، اللہ کے راستے پر ہو گیا۔ جی، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جی ہاں، سیدھا کیا مطلب؟ سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی ذات پر ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر ختم ہوتا ہے، ذات پر ختم ہو جائے گا۔ ہاں، تو اب دنیا میں ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات تک پہنچنا، اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے۔ بس اسی حولہ ندندن، بس یہ ہمارا کام ہے۔ جی، اچھا، اب جو دوسرے کام ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں، جی لیکن وہ اس لیے کریں گے کہ وہ اس مقصد کے لیے معامل ہے۔ جی، بولو کیا بول رہا ہے؟ دوسرے کام چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کریں گے کہ وہ اس مقصد کے لیے معاون ہیں۔ ہاں، ہماری دکان تجارت ملازمت اس لیے ہے، ہاں، جو ہم نے اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، تو وہاں تک اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں معاون ہے۔ جب یہ صراط مستقیم ہے تو صراط مستقیم پر چلیں گے نا، چلنے کے لیے جب چلیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کی ذات تک، اللہ کی ذات تک پہنچیں گے۔ اب اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، شادی کی بھی ضرورت ہے، اس لیے جو ہے ہم دکان جہاں ملازمت کرتے ہیں۔ اب دکان جہاں ملازمت ہماری
عبادت اور غلامی ہو گئی ہے. دکان تجارت ملازمت کیا ہماری کیا ہو گئی ہے؟ غلامی ہے. ہاں غلامی. یہ عبادت غلامی کی چیز ہے. یہ اس کی غلامی کیونکہ یہ اس کی تحت الامر ہو رہے کہ ہم کر رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت کر رہے ہیں. ہاں جی. کوئی ساتھی بھی آپ کے ساتھ کیا ان کے ساتھ تکرار کریں؟ جی جی گھر والوں کے ساتھ یہ بات ہے نا دوسرے کے ساتھ تکرار کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، ایسے نہیں آتی ہے یہ. جی ہاں بولیں گے بیانوں میں بولو لوگوں سے بولو دعوت میں دو تو اس ذہن کھلتا چلا جائے گا. جی ہاں خود بخود. اچھا جی چلو آگے چلو. احزاب ہاں فاختلف الاحزاب. اچھا ہاں اہدنا الصراط المستقیم کیا ترجمہ ہے؟ اہدنا دکھا دے ہم کو صراط المستقیم. ہاں اہدنا ہدایت دے دے ہمیں. ہاں ہدایت دے ہم کو. کیا کرے؟ ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. کمال بات ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا بات ہے یہ چلا دے ہم کو. ہاں چلو الصراط المستقیم. الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے یہاں؟ ایاک نعبد یہ صراط مستقیم ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں. تیری غلامی کرنا ہے یعنی تیرا ہی کام کرنا ہے، نفسانی خواہش کو نہیں کرنا ہے. یہ صراط مستقیم اس پر چلنے والا خدا پاک کی ذات تک پہنچے گا. ہاں چلو نماز کے اندر جب نماز پڑھتے ہو تو یہ دھیان ہونا چاہیے نا. جی ہاں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے لیے زندگی ہماری. ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں. ہاں وہ ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تیری غلامی کرتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں ہم اس کام کے لیے ہیں جس کام کو تو نے کہا ہے. جی جو ہمارے نفس چاہتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے. کیا کرنا بولو ہم تیری غلامی کر رہے ہیں. تیری غلامی کیا مطلب؟ جو اللہ چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے. ہاں ہماری زندگی جو ہے ہماری زندگی تیرے عوامر کے لیے ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ مقصود تو اپنی زندگی میں تیری رضا کو حاصل کرنا ہے اور تیری رضا کا حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے. کیا کرنا بولو. اچھا یہ کرنا بولو. ہاں یہ صراط مستقیم ہے. تو اسی راستے پر ہمیں لگائے رکھا. ہاں یہ صراط مستقیم ہے. کیا سمجھ آئی بات؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بس کیا مطلب ہوا اس کا؟ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر، یعنی ایاک نعبد مراد ہے. ہاں یہ ایاک نعبد سیدھا راستہ ہے.
ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سیدھا راستہ ہے. کیا مطلب یہ سیدھا راستہ ہے؟ یعنی وہ اللہ کی ذات پر ختم ہوتا ہے. بات کرنے والا خدا پاک کی ذات تک پہنچے گا. بس یہی اصل مقصود ہے ہمارے زندگی میں. ہم اسی کے لیے آئے ہیں، بس یہ ہمارا کام ہے بس. ہاں، یعنی جس نے پیسے کو معبود بنا لیا تو بس پیسہ ہمارا کام ہے. اب زندگی کے مختلف پہلو، مختلف حرکات، حالات جو ہے وہ سب اسی مقصد کے لیے ہے. دکان ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، ہاں جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے. جی چلیے، اسی کا نام ہے حیات الصحابہ. اسی کا نام کیا ہے؟ حیات الصحابہ. ہاں جی، چلے جی. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان گروہوں نے اختلاف کیا. ہاں، جو جماعت اس نظریے کے خلاف ہو جائے وہ حزب مخالف ہے. حزب مخالف ہے. ہاں، جو اس حیات سے ہٹ کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں یہ مخالف جماعتیں ہیں. جی مخالف جماعتیں، مخالف افراد نہیں ہیں، مخالف جماعتیں ہیں. جی جتنی دنیا میں دکاندار ہیں اگر وہ کہیں ہم دکاندار ہیں تو یہ حزب مخالف ہو گیا. وہ تو بتاؤ کیا کہا؟ جتنی دنیا میں دکاندار ہیں اگر ان کی ذہنی سوچ یہ ہو کہ ہم دکاندار ہیں جی تو یہ کیا بن گیا بھائی؟ جی تو حزب مخالف، حزب مخالف ٹولہ بن گیا. دنیا کے دکاندار سب ایک مخالف ٹولہ ہے. جی دنیا کے وزیر مخالف ٹولہ ہے. جی دنیا کی پولیس مخالف ٹولہ ہے. جی ہاں ہاں، اگر اس کو اصل نہ سمجھے پھر ٹھیک ہے، پھر مخالف نہیں ہے. چھوڑنا نہیں ہے، جی اس کو اصل نہیں سمجھنا ہے. ہاں جی، چھوڑنا نہیں ہے، اصل نہیں سمجھنا ہے. جی ہاں، کتنی بات سمجھ آئی ہے؟ جو ذہنی سوچ ہے غلامی کی، ہاں صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہاں اپنے کاموں کو اصل سمجھے، دکان کو، ملازمت کو، جی یہ سب حزب مخالف ہیں. جی، اگر کام کرے اس کو اصل نہ سمجھے ہاں، اور اس کو معاون سمجھے. کیا سمجھے؟ اصل نہ سمجھے، کیا سمجھے؟ معاون سمجھے. معاون، جی معاون. ہاں. دکاندار کا اصل کام، ان کی ذہنی سمجھ اصل کام دکان ہے. جب صبح گھر کے لیے سودا خریدتا ہے تو اس سودے کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہے کہ میری دکان کے لیے معاون ہے. جی کیا ہے یہ؟ معاون ہے. ہاں، دوپہر کو روٹی کھاؤں گا تو دکان کروں گا نا. جی
بس اس طریقے سے ہمارے سارے کاروبار جو ہے ہاں اپنے لا الہ الا اللہ کے لیے معاون ہے. سارے کاروبار جو ہے یہ معاون ہے. فاختلع العذاب من بینہم. اب یہ اختلاف جو ہے یہ ان کا ظلم ہے. ایسے ظلم کے لیے عذاب علیم ہے. اس کو ظلم کیوں کہا؟ ظلم وضع شیء فی غیر محلہ. انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہو گیا ہے اسے ہٹا کر کے مخالف صفت میں اپنے آپ کو رکھ دیا، یہ ظلم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بولو کیا مطلب ہوا؟ وضع شیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہے. کیا یہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلہ. ہاں تو یہاں کیسے یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، یعنی غلامی کے لیے. ہاں انہیں اپنے آپ کو دکان کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے سمجھ لیا ہے. ہاں یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. ایسا ظلم ہے کہ ان کے لیے ویل ہے. کیا ہے؟ ویل ہے. ویل کا معنی بڑی بربادی، بڑی بربادی. ہاں یہ اپنے آپ کو آباد کرنے والے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں. بڑی بربادی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو آباد نہیں ہوئے. کاروں والے ہو گئے، کوٹھیوں والے ہو گئے، ہاں ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ ہم آباد ہو گئے ہیں. یہ آباد نہیں ہوئی، یہ برباد ہو گئے ہیں. جی ہاں. یہ کاروں میں پھرنے والے، کوٹھی میں پھرنے والے، بڑے بڑے محلات بنانے والے. ہاں جتنی ترقی زیادہ ہوگی اتنی بربادی زیادہ ہے. یہ ترقی جتنی زیادہ ہوگی اتنی بربادی زیادہ ہے. ہاں جی بولو کیا مطلب ہوا؟ موبائل بڑی بربادی ہے. ہاں آبادی نہیں ہے، یعنی جو لوگ اس مقصد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں ہاں وہ آباد نہیں ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں. برباد ہو رہے ہیں. جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنی زیادہ اب ان کی بربادی ہوگی. چلو جب اس کی واضح بات ہے ہاں یہ اس طرف نہیں آتے ہیں. ہر کا کیا مطلب ہے؟ جب اس مقصد پہ نہیں آ رہے ہیں، ہاں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں صراط مستقیم پر نہیں آ رہے ہیں، جی ہاں تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. قیامت بڑی مانی نہیں تھی، انتظار کیسے ہو گیا؟ یعنی وہ کہ ان کو سزا ملے اس کی سزا کے لیے. ہاں
جیسے بچوں کہتے تم مانتی نہیں ہو تمہیں تھپڑ لگیں گے. ہاں یہ ہے. ہاں یہ دھمکی ہے. ہاں ہاں. بچہ شرارت کرتا ہے تو کہتے اصل میں تھپڑ مانگتا ہے. جی ہاں. کس لیے کرتا ہے؟ تھپڑ مانگنے کے لیے. کہ مجھے تھپڑ لگ جائے. الاخلاء اخلاء کیا ہے؟ یہ لوگ جو دوست ان کی اس بنیاد پر ہے. اخلاء قلیل کی جمع ہے، دوست. جی ہاں. آپ انہوں نے ایک دوسرے کو دوست بنایا ہوا ہے. تھانے دار کا دوست ہے، وزیر کا دوست ہے. یا جہاں کوئی کام اٹکی ہوئی ہیں، کام چل رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہیں اور دوستی کے ذریعے سے اپنے کام چلا رہے ہیں. جی. سب ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. ہاں. کارخانے والا جو ہے مزدوروں کا دوست ہے، مزدور والے کارخانے کے دوست ہیں. دنیا کا نظام چل رہا ہے اس دوستی کے ساتھ. سب دوست بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے ہیں. یہ بنے ہوئے ہیں. اگر یہ دوستیاں جو ہے اپنی دنیاوی زندگی بنانے کی بنیاد پر ہے، ہاں، تو یہ اسے کو دشمن بن جائیں گے. عدوً بعضهم لبعض عدوً. بولو کیا مطلب ہوا؟ یہ جو دوستیاں ان کی دنیاوی بنیاد پر ہیں، خواہشات کی بنیاد پر. ہاں. یا دشمن ہوں گے قیامت کے دن. کیا دشمن ہوں گے؟ ہاں، وہ دوست جو متقی ہیں. جی. المتقی. المتقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کی دوسری تقوی کی بنیاد پر ہو. جی ہاں. اس کا نمونہ جب جماعت نکلتے ہیں تو جماعت والے ساتھی ایک دوسرے کا کتنا خیال کرتے ہیں. ہاں جی. جی. ہاں جی. خیال کرتے ہیں بہت زیادہ. جی ہاں. ہاں کیسے؟ وہ جس مقصد کی اس میں معاونت کرتے ہیں آپس میں. ہاں یہ اتنا ہیلا کرتے ہیں کہ بھائی تم کھانا کھاؤ، کھانے کی پلیٹ درخواست پر بیٹھ کر کے تم یہ سوچو کہ اچھی چیز سے میرے ساتھی کھا لے. جی ہاں. یہ زندگی بتائی جا رہی ہے. جی ہاں. میرا ساتھی مجھ سے زیادہ کھا لے. جی ہاں. یعنی جو بالکل نفسانی خواہش کے اوپر جا پڑنے کا وقت ہے، اس وقت بھی ان کی نفسانی خواہش ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے، اپنا ساتھی سامنے ہوتا ہے. جی ہاں. یہ ہے متقی. جی.
یا عبادی یا عبادی جی یا عبادی. کیا مطلب یا عبادی؟ اے میرے بندو، اے میرے غلاموں. ہاں ہاں، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں. میرے غلام کیا مطلب میرے غلاموں؟ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہو، میرے غلام ہو. جی اپنی نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہو، میرے غلام ہو. جس نے اپنی زندگی اللہ کی غلامی میں گزاری ہے، ہاں جی، تمہارے اوپر خوف بھی نہیں، حزن بھی نہیں ہے. کیا بولو؟ نہ خوف ہے نہ حزن ہے. خوف آنے والے حالات کا ڈر، ہاں حزن پیچھے گزرے ہوئے زندگی کا افسوس. ہاں، جو بات کہی جا رہی ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بس اتنا علم بھی کافی ہے. بس انسان کی ضرورت کے لیے اتنا علم کافی ہے. اب جو ہمارے علم کی مراکز ہے اس کو اس بنیاد سے لانا ہے، اس بنیاد پہ لانا ہے. آئے الذین آمنوا، ترجمہ کرو. وہ لوگ جو ایمان لائے. ہاں، الذین، وہ لوگ جو، وہ لوگ نہیں ہے. الذین، یہ جو، اے میرے وہ بندوں ہاں، جو ایمان لائے ہیں. الذین، یہ جو اوپر ذکر ہوا یہ عبادی، ہاں، اوپر جو ذکر ہوا عباد، یہ عباد، عباد الذین کا موصول عباد ہے. عباد، جی ہاں. ہاں، میرے وہ عباد، میرے وہ عباد جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر. ہماری آیتوں پر. جی ہاں. آیتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آیتوں پر ایمان لانے کا ہماری آیتوں سے مطمئن ہو گئے ہیں. جی
ہماری آیتوں سے مطمئن ہو گئے ہیں. وَاطْمَأَنُّ بِهَا. جی. وطبہ کیا قرآن پاک ویسا ہے کیسا ہے؟ وَاطْمَأَنُّ بِهَا. اچھا، اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان بس وہ دوسرے اور کسی اور ساری توجہات ختم ہو جائیں، بس جی کسی کے ہو جائیں. جی. ہاں، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بس اس پر مطمئن ہو جائیں. جی. اللہ تعالیٰ کے یا عبادی جب اللہ نے مجھے بندہ کہا ہے، اس بندہ ہونے پر مطمئن ہو جائے. جی. ہاں، کیسے مطمئن ہو جائے؟ اس کو اپنا کام بنا لے. جی. اس کو اپنا کام بنا لے. اور کام بنانے کی علامت یہ ہے کہ مسلمین ہو جائے. وکان مسلمین، وکان مسلمین. صرف ایک اللہ کے لیے رہیں، کسی اور کے لیے نہ ہوں، یہ مسلمین ہے. اسلام کا معنی ہے ایک ہی طرف جھکنا. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی طرف جھکنا. ایک کی طرف جھکنا. ہاں، جس کی طرف جھکے اس کے قریب ہو جائے، باقی سارے اطراف سے دور ہو جائے. جی. قریب ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسرے سے دور ایک طرف قریب ہو جائے، باقی سے دور. اگر دوسرے سے قریب بھی ہو رہے تو شرک ہے، وہ سکھانا نہیں لگے. ہاں جی. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تخبرون. کیا مطلب ہوا؟ داخل ہو جاؤ. ترجمہ کرو صاحبہ. ہاں جی، کیا مطلب ہوا؟ داخل ہو جاؤ جنت میں. تم بھی تمہاری بیویاں. تخبرونا، کیا مطلب تخبرونا؟ خوشی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ. ہاں، چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ. ہاں، تم خوش ہو جاؤ گے. ہاں، خوش. تو جنت کی زندگی اللہ کے کرنے کا مظاہرہ ہے. اللہ کے کرنے کا مظاہرہ ہے. مظاہرہ ہے. اب اسباب کی آڑ ہٹ جائے گی. اسباب سامنے نہیں ہوں گے، براہ راست اللہ تعالیٰ کا قرضہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کا امر نظر آئے گا. وہ زندگی جس میں کل مکل اللہ تعالیٰ کا امر چلے. اللہ تعالیٰ کا امر کیسے چلتا ہے؟ جو اللہ
पके पकाए खाने सामने आएंगे। पके पकाए खाने सामने आएंगे। चलो युसफ़ अलैहिम तर्जुमा करो। युसफ़ अलैहिम वो चक्कर लगाएंगे, लगाए जाएंगे, फिराए जाएंगे उन पर सोने की प्लेटें और सोने के गिलास। खाने का बर्तन भी सोने का होगा, पीने का बर्तन भी सोने का होगा। जी ये सोना उसके बाप दादा ने कमाया है। नहीं, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने वो काबिलियत पैदा की है कि इसके बर्तन, खाने के बर्तन भी सोने के हों और पीने का बर्तन भी सोने का है। इतनी काबिल इंसान खुदा पाक ने ऐसे मखलूक बनाया है, लेकिन उसने अपने ऊपर जुल्म किया है, अपने ऊपर जुल्म किया है। इतने बड़े कमाल को छोड़ करके दुनिया की चीजों के पीछे पड़ गया है। दुनिया में मुझे सोना मिल जाए, दुनिया में मुझे बर्तन मिल जाए। हाँ जी, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस। क्या मतलब? तर्जुमा करो। फीहा और जन्नत में, तो जन्नत में होंगे माँ वो चीजें, हाँ, वो चीज जिसको चाहे, दिल जिसको चाहे, उसकी जान। जिस चीज का दिल चाहे वो मिलेगा। दुनिया में तो वो मिलता है जो कमाया हो। दुनिया में वो मिलता है जो कमाया हो, वहाँ पर वो मिलता है जो इंसान की चाहत हो। ये दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, अब वहाँ नफसानी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तल्लज़ का माने क्या है? और लिज्जत आंखों की, मा तश्तहीहि व मा तल्लज़ुल, वो चीजें मा तल्लज़ुल अयुनु, और वो चीजें मिलेंगी जिसे आंखों को लिज्जत मिले। हाँ, तल्लज़ुल लज्जा या लुज़्ज़ु।
لذت حاصل کرے ان کی آنکھیں. کیا دیکھنا ہو تلذ العین ہو اور لذت حاصل کرے ان کی آنکھیں. ہاں یا لذت پائیں ان کی آنکھیں. لذت پائیں ان کی آنکھیں. آنکھ کی کیا ترکیب میں کیا ہے آئین؟ ہاں ترکیب میں کیا ہے؟ طلب جو فعل ہے نا یہ اس کے لیے فائل ہے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ مزے وقتی نہیں ہوں گے. وَأَنْتُمْ فِيهَا دنیا کی طرح نہیں کہ موت پر ختم ہو جائیں جی اور تم ان لذتوں میں ہمیشہ رہو گے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تم ان مزوں میں ہمیشہ رہو گے. فَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ان سے کہا جائے گا یہ جنت وہ ہے کہ تم اس کے مالک بنائے گئے ہو بسبب ان کاموں کے تم دنیا میں کرتے تھے. کیا مطلب؟ تمہارے دنیاوی اعمال کا معاوضہ ہے. یہ مزے تمہاری دنیاوی اعمال کا معاوضہ ہے. جی ترجمہ کرو. یہ جنت تمہاری دنیاوی اعمال کا معاوضہ ہے. ترجمہ کرو. جنت اور یہ جنت وَتِلْكَ الْجَنَّةُ ترجمہ کرو نا. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ یہ وہ جنت ہے. وہ نہیں اور یہ جنت اور یہ جنت التی وہ ہے ہاں وہاں جس کے تم مالک بنائے گئے ہو. ہاں بما اس سبب کے ہاں اس عمل کے بس جو تم دنیا میں جس کو تم کرتے تھے تو تم کرتے تھے. جی بس ان کاموں کے جن کو تم کرتے تھے. ان کاموں کے جن کو تم کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ہاں تمہارے 24 گھنٹے کے اعمال اللہ کی غلامی ہو. تمہارے 24 گھنٹے کے اعمال کیا ہے؟ اللہ کی غلامی ہے. یہ غلامی ہو پھر تم فابدو ہوں گے. ہاں جی لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے ہوگا اس جنت میں فاکہۃ کثیرہ بہت سارے پھل. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان پھلوں میں سے یا اس جنت میں سے تم کھاؤ گے.
بس لگا رہے آ کے پڑھنا ہے. کافی ہے جی. یہ یطاف علیہم کس کا ترجمہ ہے جی؟ یطاف علیہم. ہاں آتے جاتے رہیں گے ان کے اوپر، چکر لگائیں گے. جی. بصحاف. ہاں پلیٹوں کو لے کر. جی. بصحاف کیا مطلب جی؟ آئیں بصحاف جو پھیلائے جائیں گے ان کے اوپر پلیٹیں. جی. صحاف صحیفہ نہ، صحفہ کی جمع صفحۃ. جی جی. صفحۃ. صفحۃ جی. ہاں صفحۃ، جیسے صفحہ ہے تو صفحہ قرآن پاک کاغذ کا صفحہ، اس کو بھی کہتے ہیں، پلیٹ کو بھی کہتے ہیں. جی جی. اگر پلیٹ ہو تو جمع صحاف ہے. جی ہاں. اگر کاغذ کا ورک ہو تو اس کے لیے صفحات ہے، صفحات. جی ہاں. پلیٹیں چاندی نہ سونے کے. اکواب کوب کی جمع ہے گلاس، اور گلاس بھی. جی. ہاں کھانے کے برتن اور پینے کے برتن جی. یہ سونے کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ہم دوہرا لیتے ہیں جی. ہاں یہ ہم دوہرا لیتے ہیں. ہاں